اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نمل کے چھٹے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ آخرت کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور غیب کو جاننے کے لیے حواس سے بڑھ کر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخرت کے بارے میں علم ہمیں یہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کرنا ہے۔ اس علم کا تعلق اکتساب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ روحانی علم کے ساتھ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نمل رکوع نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ اور کہا کافروں نے، کیا جب ہم ہو جائیں گے خاک اور ہمارے آبا بھی، کیا ہم نکال کھڑے کیے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ تحقیق وعدہ دیا گیا یہ ہمیں اور ہمارے آبا کو اس سے پہلے، نہیں ہیں یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ اساطیر سین تا را سے بنا، افسانے، ٹیلز۔ آخرت کے علم میں 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے۔ نمبر 2، ہم یہاں کسی خاص جگہ، کسی خاص وقت اور کسی خاص مقام اور مرتبے بھی ہی کیوں ہیں۔ اور نمبر 3، مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے۔ اکثر لوگ ان حقائق کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار عجیب و غریب سوالات کے ساتھ کرتے ہیں، جن کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز سے متعلق علوم حاصل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کیا جائے۔ لیکن اکثر لوگ اپنے محدود علم کی بنیاد پر ان حقائق کو قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ کہہ دیں سیر کرو زمین کی تو نظر ڈالو کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ نہ غمگین ہو ان پہ، نہ گھٹیں اس سے جو مکر یہ کرتے ہیں۔ وَیَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ۔ اور کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ سیرو سین یا را سے بنا، گھومو پھرو، موو اباؤٹ۔ تحزن ہا زا نون سے بنا، پچھتاوا، گریف۔ اب ایسے لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ ذرا زمین میں گھوم پھر کر تو دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا۔ ان کے آثار تو جا بجا موجود ہیں، اور تم اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھ کر اپنے حال پر قیاس کر لو کہ کل کو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، اور اسی طرح اللہ کا پیغام پہنچانے والے بھی مخلوق کی بھلائی کے شدید خواہش مند ہوتے ہیں۔ لوگوں کا حق سے انکار کرنا انہیں بہت شاق گزرتا ہے۔ جب لوگوں کو ان کے اعمال کے بھیانک نتائج سے خبردار کیا جاتا ہے تو شک و شبے میں پڑے ہوئے لوگ
بجائے ان باتوں پہ غور و فکر کرنے کے اور مشاہداتی آنکھ سے ان کا جائزہ لینے کے، ان کے نتائج کے ظہور پذیر ہونے پر سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دیں ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے آ لگا ہو اس میں سے کچھ جس کی تم اجرت میں چاہتے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک تمہارا رب فضل کرتا ہے لوگوں پر، لیکن ان میں سے اکثر ناشکری کرتے ہیں۔ رادفہ، را دال فا سے بنا، پیچھے سوار ہونا، کلوز بیہائنڈ اور رائٹ بیہائنڈ۔ منکرین حق کے اس سوال پر کہ عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا، جواب دیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل پیچھے لگا ہوا ہو، یعنی بالکل قریب ہو۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں مولت عمل دی ہے تاکہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھال لو۔ اس فضل کا تقاضا شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں، صلاحیتوں اور وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کے رب کو خوب علم ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہیں کچھ غائب آسمان و زمین میں مگر وہ کتاب مبین میں ہے۔ تو کنو، کاف نون سے بنا، جو پوشیدہ رکھے، ہائٹ۔ ہم سب کو یہ جان لینا ہے کہ ہمارے رب سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چاہے ہم اسے اپنے سینوں میں چھپا کے رکھیں یا اسے کھلے طور پہ کریں، دونوں صورتوں میں اس کا مکمل علم رکھتا ہے۔ کتاب مبین کے الفاظ اس سورہ کے پہلی آیت میں بھی آئے تھے، اور اس آیت مبارکہ میں بھی اس کی کچھ تفصیل موجود ہے۔ کتاب مبین کائنات کا یکجہی پروگرام ہے۔ اس کتاب میں رب ذوالجلال نے اس کائنات کے تخلیقی منصوبے کی تمام جزیات محفوظ فرما دی ہیں، جس کے تحت یہ کائنات بنی ہے، اور کن کے نتیجے میں فاجکون کی مکمل تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں، یعنی جن اصولوں اور فارمولوں پہ یہ کائنات چل رہی ہے وہ تمام تفصیلات کتاب مبین میں موجود ہیں۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن قصص بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ تو ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، بے شک تمہارا رب طے فرمائے گا ان کے مابین اپنے حکم سے، اور وہی عزت والا، علم والا ہے۔ یا کچھ کاف سات سے بنا، حقیقی اور سبق آموز واقعہ بیان کرنا۔ لحدم، ہا دا یا سے بنا، ہدایت، رہنمائی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کون سے اختلافات ہیں جن کے بارے میں بنی اسرائیل اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر ہم پچھلی آیات کو اپنے ذہن میں دہرائیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آخرت کے حقائق کے بارے میں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کب اٹھایا جائے گا، اس اٹھائے جانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور ہمیں کہاں کھڑا کیا جائے گا وغیرہ۔ آج یہی اختلافات ہم میں موجود ہیں۔ ہر دو طبقہ فکر کے خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جس طرح
پچھلی آیات میں کتاب مبین کی وضاحت فرمائی گئی، اسی طرح ان آیات میں قرآن کریم کی وضاحت ہے۔ فرمان ہے کہ قرآن کریم مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ عدم یقینی نہیں ہے، ہدایت ہے تقویٰ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اس کتاب سے ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے ہیں۔ یہ وہ مینول ہے جس کے تحت ہم سب کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز فکر اور عمل بیان کر دی گئی ہے، جسے اپنا کر ہم صراط مستقیم پہ گامزن ہو سکتے ہیں۔ ان آیات پہ تفکر کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ آخرت کے بارے میں احکامات قرآن کریم میں اور ان پر عمل کرنے کی تفصیلات کتاب مبین میں ہیں۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، بس توکل رکھیں اللہ تعالیٰ پر، بے شک آپ ہیں حق المبین پر۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک آپ نہ سنا سکتے ہیں مردوں کو اور نہ سنا سکتے ہیں بہروں کو اپنی پکار جب وہ پیٹھیں پھیرے ہوئے ہوں۔ الموتى میم واو تا سے بنا، زندگی سے محروم، حیات ایمانی سے محروم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الصم صاد میم میم سے بنا، بہرے صدائے حق کی سماعت سے محروم لوگ۔ دائی حق کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ پیغام حق پہنچاتے رہیں، لیکن اس کے نتائج پہ نظر نہ رکھیں۔ آپ کی نظر اپنے ذمہ کام پر ہونی چاہیے۔ اب جو لوگ دعوت حق کو سن کر سننے کی انسنی کرتے ہیں، انہیں بھلا ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ وما انت بحاد العمج عن ضلالتہم، اور نہیں آپ رہنمائی کر سکتے اندھوں کی ان کے بھٹکنے پر۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا وهم مسلمون، نہیں سنا سکتے مگر جو ایمان رکھتے ہیں ہماری نشانیوں کا، سو وہی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب واقعہ ہو جائے گا ان پر قول، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جاندار زمین سے کلام کر سکتا ان سے۔ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہ رکھتے تھے۔ امشے عین میم یہاں سے بنا، اندھے، دل کے اندھے، عقل کے اندھے، نشانیوں کو دیکھ کے بے توجہی برتنے والے، بلائنڈ۔ دا ابا دال با سے بنا، متحرک جاندار اور وائبرنٹ کریچر۔ ہدایت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو پوری توجہ کے ساتھ پیغام حق کو سنتے ہیں، اس پہ مکمل غیر جانبداری کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں اور حق کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو کے اپنے دعوے کا عملی ثبوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول واقعہ ان سے مراد یہ ہے کہ ان کی لا تعداد صفات میں سے کسی ایک صفت کا تحقیق کرنے والوں پہ منکشف ہو جانا۔ ہماری یہ کائنات دراصل رب کریم کی نشانیوں کا مظاہرہ ہے، اور یہ نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے مشاہدے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دابۃ من الارض کے بارے میں ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کی تصدیق بھی قرآن کریم سے نہیں ہوتی۔ در حقیقت رب کریم وقتاً فوقتاً ایسی نشانیوں کا ظہور فرماتے ہیں جن سے قرآن کریم اور کتاب مبین کی حقانیت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم سب
ان نشانیوں پہ غور و فکر کریں، ان کی حقیقت کو پہچانیں اور ہماری توجہ نشانیوں والے کی طرف ہو جائے۔ رکو نمبر 6 کا خلاصہ، آخرت کا تعلق مرنے کے بعد کی زندگی یعنی غیب سے ہے۔ اس کا ٹھیک علم نہ رکھنے والے اس بارے میں اپنے شکوک کا اظہار عجیب و غریب سوالات سے کرتے ہیں، بجائے وہ علوم حاصل کرنے کے جو حقیقت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے محدود علم کی بنیاد پر ان حقائق کو قصہ کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ غیب کا تذکرہ فرما کر اس بات کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ کتاب مبین اللہ تعالیٰ کے کائناتی پروگرام کی یکجہتی تصویر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے کائناتی منصوبے کی مکمل تفصیلات درج ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں مومنین کے ہدایت کا سامان ہے، اور ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنے اور عملی طور پہ اس کا ثبوت دینے سے مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔